السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی سیر کو نکلے۔ راستے سے گزرتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب سی باتیں سنی جو کہ ناقابل یقین تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں اپنے گھوڑے کو روکا، پھر سپاہی سے سوال کرنے لگے کہ سلطنت میں کیا چل رہا ہے۔ سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جا کر دیکھو، آخر وہاں ماجرا کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے منہ سے بڑی عجیب و غریب سی باتیں اس گاؤں کو لے کر سنی ہیں۔ سپاہی فوراً سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جانب کو جانے لگا۔ تب تک سلطان بغیر سیر کیے اپنے محل میں لوٹ چکے تھے، کیونکہ جو الفاظ وہ سن چکے تھے ان پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ سلطان بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ جب وہ سپاہی معلومات لے کر واپس محل میں پہنچے تو سپاہیوں کو دیکھ کر سلطان خود چل کر ان کے پاس گئے۔ اس پل تو سلطان کے وجود میں کپکپی سی آئی تھی جب سلطان نے سنا کہ ایک عورت کا جنازہ 3 دن سے بیچ چوراہے پر پڑا ہے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ سلطان کچھ پل اضطراب میں رہے، پھر اگلے ہی پل حواس پر قابو پا کر سلطان کہنے لگے کہ کون ہے وہ بدبخت جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ سپاہیوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی کوئی عام وجہ نہ تھی۔ سپاہی بتانے لگے کہ سلطان اس عورت کی زنا کرتے ہوئے موت واقع ہو گئی ہے، اس لیے اس کی میت کئی روز سے یہی پڑی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسے لان تان کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کی میت جب تک بالکل ڈھانچہ نہیں ہو جاتی تب تک یوں ہی پڑی رہے گی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے اس عورت کی میت فی الفور میرے محل میں لائی جائے۔ سبھی سپاہی سلطان کے اس حکم پر بھاگ کر محل سے نکلے۔ جب جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں کھڑے کم عمر لڑکے ابھی بھی وہاں موجود مردہ عورت کو ملامت کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے جب باعزت طریقے سے اس عورت کی میت کو اٹھانا چاہا تو آس پاس کے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر آنے لگے، کہنے لگے ہم تمہیں اس بے حیا عورت کی میت کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ مگر جب سپاہیوں نے سلطان کا حکم نامہ سنایا تو مجبوراً دور ہٹ گئے۔ سپاہی جیسے ہی اس عورت کی میت اٹھا کر محل لے جانے لگے تو آس پاس موجود رعایا بھی اسی سمت چل کر آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مجمع سے لگ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ جہاں کہاں رہے ہیں۔ سلطان محل کی فصیل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کئی لوگ دربار میں داخل ہوئے تو سلطان کو دیکھ کر تعظیم سے سر جھکا لیا، جبکہ سلطان کی نظریں تو اس عورت پر مرکوز تھیں جو سامنے مردہ حالت میں موجود تھی۔ سلطان جب اس عورت کے قریب جانے لگے تو فوراً ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان معظم گستاخی معاف مگر مزید قریب مت آئیے، یہ عورت زناکاری کرتے ہوئے مر چکی ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا ڈالا ہے، آپ اپنا وجود اس عورت کی میت کے قریب لے جا کر آلودہ مت کریں۔ سلطان نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اس عورت کے منہ سے چادر اٹھائی۔ کچھ دیر تک اس عورت کو بغور گھورتے رہے اور پھر فرمایا، اس عورت کا نماز جنازہ شاہی جنازہ گاہ میں ادا کی جائے گی۔ سبھی لوگ جو اس عورت کے جنازے میں شریک ہونا چاہیں وہ حاکم مقرر یعنی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ دربار میں تو سناٹا چھا گیا تھا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر سلطان اس گناہگار عورت کا جنازہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آج سے پہلے شاہی جنازہ گاہ میں صرف بادشاہوں اور ان سے منسلک رشتہ داروں کے ہی جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں کئی سوالات تھے کہ کہیں سلطان کے اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں، بھلا ایک سلطان زناکاری کرنے والی کا جنازہ کیوں پڑھوائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہزاروں لوگ وہاں جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جب سلطان نے اس عورت کو دفنانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہاں کھڑے لوگ سلطان سے خاصے برہم دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نے ان سبھی کو دیکھا اور بولے، کیا تم سبھی جانتے ہو کہ میں نے اس عورت کا جنازہ کیوں پڑھوایا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ پھر بولے، سلطان کیا یہ عورت آپ کی کچھ لگتی تھی؟ سلطان کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی تھی یا پھر اس کے گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا؟ جس شخص کے ساتھ یہ زنا کر رہی تھی وہ شخص کہاں ہے؟ دربار میں خاموشی چھا چکی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جو حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ سلطان جب میں اس مجمع تک پہنچا تو ہر کوئی یہی صدا بلند کر رہا تھا کہ مارو مارو اس عورت کو مارو، یہ بدکاری کر رہی تھی، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر یہ عورت زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ تو وہ شخص جو کہ مسافر لگتا تھا کہنے لگا، اس کی ترغیب ایک بزرگ نے دی تھی اور کہا تھا کہ اسے پتھر ماریں، اور سبھی لوگ اس کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے،
یہاں تک کہ وہ عورت سسکتے ہوئے مر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ اس عورت کے خاندان کو یہاں بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت کے خاندان والے وہاں پہنچ گئے۔ خاندان کیا تھا، صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ پھر کہنے لگی، سلطان معظم میری بیٹی کہاں ہے؟ جس سے بھی میں پوچھتی ہوں وہ مجھے غریب کو دھتکار دیتا ہے اور مجھے برا بلا کہتا ہے۔ سلطان معظم کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھے انصاف چاہیے۔ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان بھی مضطرب دکھائی دینے لگے۔ پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ اماں جی، آپ کی بیٹی اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی کو کس ظالم نے مار ڈالا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ عورت مسلسل رو رہی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے دلاسا دیا اور پھر اس سے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہاری بیٹی کردار کی کھوکھلی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ بد کردار نہیں ہو سکتی۔ سلطان نے گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں اماں جان، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زناکاری کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات جب اس بوڑھی عورت نے سنی تو وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی عورت وفات پا چکی ہے۔ دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے۔ ہر کوئی سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک عورت زناکاری کی وجہ سے پکڑی جا چکی ہے اور اب سلطان جو ثبوت اکٹھے کرنے لگے تھے تو بجائے ثبوت ملنے کے اس عورت کی ماں بھی وفات پا گئی۔ سلطان کے دائیں جانب کھڑے وزیر نے کہا، سلطان معظم مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹی بد کردار تھیں۔ سلطان نے اس وزیر کی بات پر سوچ بچار کیا، لیکن اگلے پل سامنے بیٹھے ایک مشیر نے کہا، سلطان معظم مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، کیونکہ اس عورت کے چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سلطان بہتر جانتے تھے، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ عورت زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ سلطان کے حکم پر سپاہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ پھر اس مجمع سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم ہم میں سے تو کوئی کسی نے بھی اس عورت کے ساتھ کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، سلطان معظم اس مجمع میں سے ایک شخص جس کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی لی اور آگے بڑھ کر لاٹھی اس عورت کے سر پر دے مارا، جس سے وہ لہو لہان ہو گئی۔ اور پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ اس بد کردار کو پتھر تب تک مارتے رہو جب تک اس کی سانسیں نہیں نکلتی۔ اور جب وہ عورت مر گئی تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ اس بد کردار عورت کا جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھائے گا، اس کی میت کو اسی طرح چوک چوراہے پر پڑا رہنے دو۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ شخص اب دیدہ ہو گیا۔ سلطان آگ بگولا ہو گئے اور حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے سامنے ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ وہ شخص عالم ہے، آج سے پہلے اس علاقے میں جس کی بھی وفات ہوئی ہے اس کا جنازہ اسی عالم نے پڑھایا ہے۔ لوگ اس کے دل سے عزت کرتے ہیں، اس لیے جب اس عورت کو مارنے کا کہا تو ہر کوئی اسے مارنے لگا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم وہ عالم تو اپنے گھر پر موجود ہی نہیں ہے، کسی کام کے سلسلے میں وہ کئی روز پہلے دوسرے شہر جا چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گئے اور اب سلطان سمجھ چکے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس عورت کی حقیقت کا صرف عالم کو ہی پتا ہے۔ پھر سلطان نے اپنا بھیس بدلا اور سوالی بن کر اس علاقے میں گھومنے لگے۔ اچانک سلطان کی نظر ایک گھر پر پڑی جو باقی گھروں سے منفرد تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ سلطان نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ پھر سلطان کہنے لگے کہ میں سوالی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ اس عورت نے پہلے تو انکار کیا، مگر سلطان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ عورت سلطان کو اپنے گھر کے اندر لے گئی اور سلطان کو کھانا پیش کیا۔ اچانک سلطان کی نظر ایک کمرے پر پڑی جہاں وہی عالم دین موجود تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ تو اس شہر میں موجود ہی نہیں۔ پھر سلطان ایک دم سے اس جگہ سے اٹھے اور اس عالم دین کو گردن سے دبوچ لیا۔ عالم دین کہنے لگا، کون ہو تم اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں ایک عالم دین ہوں۔ اچانک سلطان اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ پھر وہ عالم کہنے لگا، سلطان معظم آپ اور یہاں۔ پھر سلطان اسے اپنے دربار لے آئے۔ دربار پہنچ کر وہ عالم کہنے لگا، سلطان معظم مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے دربار لے آئے؟ سلطان کہنے لگا، تم خود کو عالم دین کہتے ہو لیکن جو جاہلانہ عمل تم نے کیا ہے
اگر ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی بھی گئی تھی تو لوگوں کو اسے پتھر مارنے کا کیوں کہا تھا؟ اب مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سلطان کا اتنا کہنا تھا کہ اس عالم نے سارا سچ اگل دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کو دربار میں لایا گیا۔ سلطان نے اس عورت کی میت کو سامنے رکھتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے نظریں پھیر لیں اور کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ عورت تو زانی اور بدکردار ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل وہ شخص اس علاقے کا بہت بڑا تاجر تھا جو لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ سلطان جان چکا تھا کہ یہ تاجر جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ حقیقت بتاؤ گے یا پھر میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں۔ پھر وہ عالم کہنے لگا، سلطان معظم میں بتاتا ہوں سچ کیا ہے۔ میں نے دینی تعلیم حاصل کی اور ایک عالم دین بن گیا۔ میں لوگوں کے جنازے بھی پڑھوا دیتا تھا، لیکن حقیقت میں میرے گھر کا چولہا اس تاجر کی وجہ سے چلتا تھا جس کا نام ابو سلیم بن اختر ہے۔ کیونکہ اس کا سود کا کاروبار تھا، یہ اسی میں سے مجھے بھی چند سکے دے دیا کرتا تھا۔ تو اس روز یہ میرے ساتھ ہی اس عورت کے گھر گیا تھا اور اس نے کہا کہ آج سے 5 سال پہلے اس کے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، لیکن اس کے باپ نے ہمیں قرض واپس نہ کیا۔ اچانک اس تاجر کے دماغ میں ایک برا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی بیٹی سے اپنا قرض وصول کریں، اور یہ تاجر اس کو زنا کی دعوت دینے لگا، مگر اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ لڑکی کے انکار پر یہ تاجر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ چیخ و پکار کی وجہ سے علاقے کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور یہ تاجر وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ یہ خبر پورے علاقے میں پھیلا دو کہ یہ لڑکی زانی ہے۔ چونکہ یہ لڑکی بے ہوش تھی، میں اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا اور لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو، اسے اس وقت تک پتھر مارتے رہو جب تک اس کی سانسیں نہ نکلیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلطان نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کی ماں کو دفنایا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عالم اور تاجر کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں کو پھانسی دی گئی، اور پھر سلطان نے بآواز بلند کہنے لگے کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے مت کیا کرو، کیونکہ جو دکھائی دیتا ہے اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔